نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے متعلق بات کریں گے۔ وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں مختصراً عرض کروں گا۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط طہارت ہے، اور طہارت پاکی یعنی پاکی حاصل کرنا یا تو غسل کے ذریعے ہوتی ہے یا وضو کے ذریعے ہوتی ہے۔ غسل کا طریقہ کل بتایا تھا، آج انشاءاللہ وضو کا طریقہ۔ تو وضو کا مختصر طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ پانی لے کر کسی اونچی اور پاک جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ آج کل عام طور پر گھروں کے اندر واش بیسن ہے، اس کے اندر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وضو کی نیت کریں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر نیت کریں گی تو آپ کو وضو کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک، گٹوں تک دھوئیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں، منہ کے اندر پانی ڈالیں، اور اس میں صرف پانی ڈالنا نہیں ہے بلکہ پانی کو تھوڑا سا منہ کے اندر گھمائیں تاکہ پورے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، صرف یہ نہیں آگے سے ڈالا اور وہیں سے نکال دیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالیں، اس طرح پانی ڈالیں کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد پورے چہرے کو دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر یعنی جہاں پر بال ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ دھونا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں سمیت، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ دھونا جو شروع کریں وہ ہاتھوں سے دھونا شروع کریں، یعنی ہاتھوں سے پیچھے کی طرف جائیں کونیوں تک، 3 مرتبہ یہ دھوئیں دونوں ہاتھوں کو، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا مسح چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب اور سنت۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہے، اور پھر وہ بال جو سر کے اوپر ہیں ان پر مسح کرنا ہے، جو بال سر سے یعنی گردن سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، گدی سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، ان بالوں پر مسح نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے صرف ان بالوں پر مسح کر لیا تو مسح نہیں ہوگا، یعنی مسح ان بالوں پر ہے جو سر کے اوپر ہیں۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کوہنیوں تک دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی 3 انگلیاں، درمیان والی، شہادت والی اور انگوٹھے کے ساتھ والی، یعنی شہادت والی، درمیان والی اور پھر اس کے ساتھ والی، ان 3 انگلیوں سے آپ پیشانی سے لے کر آخر تک سر تک دونوں ہاتھوں کو لے کر جائیں، اور پھر پیچھے سے پیشانی کی طرف ہاتھوں کو سر پر پھیرتے ہوئے لے کر آ جائیں، اور پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح کریں۔ اور کانوں کا مسح کا یہ ہے کہ شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر سے، اور انگوٹھے سے جو ہے وہ کانوں کے باہر سے مسح ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد گردن کا مسح کریں۔ گردن کا مسح یعنی اپنے ہاتھ کی پشت سے انگلیوں کے الٹے حصے، اوپر والے حصے کو گردن کے اوپر پھیر دیں۔ یاد رکھیں گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، لیکن حلق کا مسح نہیں ہے۔ حلق کا مسح کرنا، گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دونوں پاؤں دھو لیں۔ پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ گھٹوں تک، گھٹوں سمیت، اور پھر بایاں پاؤں دھونا ہے اسی طرح 3 مرتبہ۔ یہ تو وضو کا مختصراً طریقہ تھا۔ اب وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ نمبر 1، 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، 1 مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اب یہ جو 4 فرض ہیں، ان اعضاء اور یہ جو مقدار بتائی ہے، اس میں سے اگر ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور وضو کی سنتیں بھی یاد کر لیں۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ سے وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک
تین بار دھونا، پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ دھونا۔ دانتوں میں مسواک کرنا، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں پر۔ نمبر 5، دہنے ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کرنا۔ روزہ دار اگر روزے میں نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے تو غرارہ کر بھی کریں۔ نمبر 6، داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور نمبر 9، وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، وضو میں دھلنے والے حصوں کو پے در پے دھونا، یعنی ایک حصے کے سوکھنے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا۔ اور اس میں مردوں کے لیے داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے باہر ہوں ان کا مسح کرنا، یہ مردوں کے لیے سنت۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی رہ گئی تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ اس میں وضو میں سنتوں پر کو بھی پورا کیا جائے، سنت کے مطابق وضو کیا جائے۔ اور یہ جو میں نے سنتیں بتائی ہیں کہ اس میں فقہا کی رائے مختلف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ سنت ہیں، بعض کے نزدیک مستحب ہے، ان میں سے بعض سنت ہیں بعض مستحب ہیں، لیکن بہرحال بعض نے ان کو سنت کہا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دعا پڑھ لیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ وضو کے دوران سر کا مسح کرتے ہوئے بعض لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ سر کا مسح کرتے ہوئے تو کلمہ شہادت پڑھنے کا ذکر احادیث میں نہیں ہے، البتہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے اور کمال کے ساتھ یعنی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں ساتھ یہ بھی ہے، یعنی وضو سے فارغ ہونے کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہذا وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، لیکن مسح کے وقت کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا سر کا مسح کے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی بجائے آخر میں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی سر کے مسح کے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کو لازم یا فضیلت کا باعث سمجھے یا نہ پڑھنے کو قابل ملامت سمجھے تو وہ بدعت ہوگا، ورنہ اگر ویسے ہی کبھی کبھار کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ وضو کا مختصر طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔